تو ہیلو گائز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، ٹھاک ہوں گے۔ تو بھائی لوگ، آج آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں گلوبل ولیج۔ گلوبل ولیج ایک بہترین دبئی کی جگہ ہے، جو دبئی والے 6 مہینے اس کو کھولتے ہیں، 6 مہینے اس کو بند کرتے ہیں۔ اس میں ڈیفرنٹ قسم کی کنٹریز ہوتی ہیں، اس میں ہر چیز ہوتی ہے، وہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ چل کے۔ فی الحال تو ہم ٹیکسی کے انتظار میں تھے، ٹیکسی آگے تھی، چلتے ہیں ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے تھے، بھائی کو ہم نے کہا کہ یار ہمیں گلوبل ولیج لے چلو۔ انہوں نے لوکیشن لگائی، لوکیشن لگانے کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنی دور ہے، انہوں نے کہا کوئی آدھا گھنٹہ لگے گا۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ لگے گا، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ تو یار گلوبل ولیج آپ کو بتاتا ہوں میں کیا چیز ہے۔ گلوبل ولیج یار انہوں نے دبئی والوں نے بنایا ہوا ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ قسم کی کنٹریز ہوتی ہیں، مطلب ہر قسم کی، پاکستان، یو اے ای، ہر چیز وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ تو فائنلی یار ہم پہنچ گئے تھے لوکیشن پہ، لوکیشن سامنے گلوبل ولیج ہے۔ گلوبل ولیج ہم پہنچ گئے تھے، تو آگے یہاں سے لے کے وہاں تک راستہ پیدل کا تھا، مطلب پیدل جانا پڑتا تھا۔ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا، تو یہ سارا گلوبل ولیج ہے۔ تو یہاں سے لے کے وہاں تک مطلب انٹری گیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا دور تھا، تو یہاں سے لے کے وہاں تک پیدل جانا پڑ رہا تھا۔ تو گائز فائنلی ہم پہنچ گئے تھے انٹری گیٹ پہ۔ انٹری گیٹ پہ آگے میں نے ٹکٹ لی، ٹکٹ لینے کے بعد ہماری ہوگی اندر انٹری ہونے کے بعد کیا ماحول تھا سمیکسی قسم کا یار۔ ان کے ایجپٹ والوں کے بت وغیرہ لگے ہوئے تھے سامنے۔ پھر مجھے نظر آئی فاطمہ جناح، تو میں نے سوچا یار جا کے فاطمہ جناح کو سلام کرتے ہیں، قائد اعظم کا حال وال پوچھتے ہیں۔ انہوں نے ہنس کے بتایا کہ ہاں جی قائد اعظم ٹھیک ہے۔ تو پھر یار ہم چلے گئے آگے جا کے دیکھا تو پتہ نہیں افریقنوں کا بھگوان تھا، پتہ نہیں کس کا تھا۔ تو یار فائنلی ہم پہنچ گئے تھے کویت۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا سسٹم ان کا۔ جیسے اب یہ کویت کی کنٹری ہے، تو لوگ جیسے اب کویت جاتے ہیں نا، انہوں نے پورا اندر ایسے بنایا ہوا ہے کہ کویت اگر آپ لوگ جاؤ تو بالکل کویت اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں، آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں سارا۔ یہ دیکھیں سارا، آپ لوگ اگر کویت جائیں تو بالکل ایسا ان کی مطلب ہر چیز کویت والوں کی ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو کویت کو بائے بائے کرتے ہوئے ہم آ گئے یمن آتے سار ہم نے ان کا دیکھا، ہر چیز ان کی فیمس فوڈ، شہد وغیرہ ہر چیز ان کا تھا، ہر چیز جو ان کی فیمس چیز ہے وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو ہم نے بھی ان کا شہد وغیرہ چیک کیا، بہت مزے کا تھا شہد۔ پھر یہاں پہ ایک اور بھائی آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ لو ہم سے، کزن نے چیک کیا، کزن نے کہا کہ شہد تو اچھا ہے۔ تو پھر میں نے کہا مجھے بھی چیک کرواؤ، شہد کو میں نے بھی چیک کیا۔ شہد واقعی میں بہت اچھا تھا، لیکن یہ بہت مہنگا دے رہے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہ یمن کا سب سے فیمس شہد ہے۔ تو ہم نے یار یہ نہیں لیا کیونکہ بہت مہنگا تھا اور ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ پھر ہم آ گئے، ان کی فیمس چیزیں تھی ساری، خنجر وغیرہ، چھریاں وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو یمن کو بائے بائے کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے سعودیہ۔ تو یار اتنا مزے کا تھا کہ بالکل سعودیہ جیسا لگ رہا تھا یہ۔ اندر ان کی فیمس چیزیں، عربی لوگ پھر رہے تھے، عورتیں ان کی برقعے میں تھی، ہر چیز بالکل سعودیہ جیسی تھی۔ تو ہم آگے آ کے دیکھا تو یار ان کے سنگر آئے ہوئے تھے، کوئی یہ عربی میں اتنا پیارا پیارا پتہ نہیں کیا کیا گا رہے تھے۔ تو بہت ہی لوگ بیٹھے تھے یہاں پہ، عربی سارے آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے، بہت ہی مزہ آیا یہاں پہ یار۔ پھر ہم نے بھی انجوائے کیا، تھوڑا سا گردنیں ہلانے کے بعد پھر میں نے کہا چلتے ہیں جی ساؤتھ افریقہ جاتے ساری یار بالکل ایسے فیلنگ آ رہی تھی جیسے ہم افریقہ آ گئے ہیں۔ اتنے ان کے دھواں ہوا تھا پورے، ان کے یہاں پہ ہر جگہ دھواں ہوا تھا۔ انٹی ڈیری ملک، ہر جگہ انٹیاں پھیر رہی تھی ڈیری ملک، مطلب کہ بلیک۔ تو ان کے یہاں پہ ہر چیز لکڑی کے چمچے، لکڑی کے بت وغیرہ، ہر چیز ان کی لکڑی کی تھی۔ یہ انٹی ڈیری ملک کھڑی تھی۔ آگے جا کے پھر انکل ہمیں ببلی مل گئے، انکل ببلی کو ہم نے ہائے شائے کیا۔ پھر ہم ذرا آگے گئے، آگے آ کے دیکھا تو یار یہاں پہ ان کے ساؤتھ افریقہ کی جو مطلب چیزیں تھیں، ان کی ہر چیز، ان کے بت وغیرہ، یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں، یہ دیکھو ہر چیز لکڑی کی۔ اور جو چیز یہ پہنتے ہیں یا جیسے گلے میں پہنتے ہیں یا کہیں بھی پہنتے ہیں چیزیں، تو ہر چیز تھی ان کی، بولز وغیرہ ہر چیز۔ تو لوگ بہت دور سے کنٹریوں سے آئے ہوئے تھے ان کو دیکھنے، ہر کنٹری کے لوگ آئے ہوئے تھے کہ ساؤتھ افریقہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ ہم بھی گئے ہوئے تھے، تو انکل سیکورٹی والے راستہ نہیں دے رہے، سامنے انکل ببلی آ رہے تھے، انکل ببلی کو ہم نے کراس کیا، سامنے دیکھا ان کے شیر وغیرہ، جو چیز ان کی مطلب جو ہوتا ہے ان کا بھگوان وغیرہ جو ہوتی ہے، جس چیز کو مانتے ہیں یہ ہر چیز ہوتی ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ یہ دیکھنے کے بعد یہ لوگ بیٹھے تھے، دھواں انہوں نے مچایا ہوا تھا، پتہ نہیں پوجا کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے۔ خیر ہم نے ان کو دیکھا،
ان کو دیکھتے ساری وہ سامنے افریقہ لگا ہوا تھا۔ پھر ہم گئے یہاں پہ، سامنے ان کے بت وغیرہ پڑے تھے جس کو یہ مانتے ہیں، سارے آپ کو دکھا رہا ہوں میں، یہ دیکھ لو کہ ساؤتھ افریقہ والے ان چیزوں کو مانتے ہیں جی۔ تو پھر یار ان یہ لڑکیاں پتہ نہیں کیا کر رہی تھی انکل ببلی کے ساتھ یہاں پہ، میں نے کہا پاس جا کے دیکھتا ہوں، یہ کچھ لے رہی تھی پتہ نہیں ہاتھ میں ڈالنے کے لیے شاید، پتہ نہیں کہاں۔ تو پھر یہاں پہ آیا تو دیکھا یار اس انٹی کو پتہ نہیں واش روم زیادہ آیا ہوا تھا، یہ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، خیر جو بھی کر رہی تھی۔ پھر ہم یار وہاں سے نکل آئے ساؤتھ افریقہ والی جگہ سے، پھر ہم آ گئے جی انڈیا کے جو فین ہیں بھائی آپ آ جاؤ، آگے آگے آ جاؤ اور دیکھو آپ کی یہاں پہ کنٹری اندر کیسی بنائی ہوئی ہے دبئی والوں نے۔ تو آپ کو دکھاتا ہوں اندر، انڈیا کا وزٹ کرواتا ہوں۔ انڈیا اندر جاتے ہی پہلے تو لکھا ہوا تھا انڈیا، اندر جاتے ہی میرے خیال سے، ویسے میں انڈیا آج تک گیا تو نہیں ہوں، میرے خیال سے جیسا انڈیا جیسا ہی لگ رہا تھا، لیکن مجھے خاص نہیں لگا اتنا، کیونکہ انہوں نے زیادہ چیزیں دبئی کی رکھی ہوئی تھی یا سعودیہ وغیرہ کی رکھی ہوئی تھی چیزیں، کیونکہ ٹورسٹ اکثر یہیں کے ہی آتے ہیں سعودیہ عرب یا دبئی کے۔ تو خیر ہم نے انڈیا بھی دیکھا سارا، انڈیا کو دیکھنے کے بعد ہم نے سوچا یار ہم لوگ اب نکلیں باہر، کیونکہ انڈیا بہت بڑا تھا، اندر سے سارا ہم نہیں گھوم سکتے تھے۔ پھر بھی میں نے کہا چلو آپ کو 2-3 شاپس وغیرہ اور دکھا دیتا ہوں، ان کے کپڑے وغیرہ، جولری اور پرفیومز وغیرہ ہر چیز تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ انڈیا جیسا ہی ہوگا یہ۔ خیر جو انڈیا سے دیکھ رہا ہے کمنٹ میں بتائیں گے کہ یہ انڈیا جیسا ہے یا نہیں۔ تو یار میں یہ آپ لوگوں کو ابھی اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ چھوٹے کلپ کہ نا آپ لوگوں کو پتہ نہیں پسند آتا ہے یا نہیں، تو آپ لوگ اگر کہو گے تو میں اس کا پراپر آپ کو ایک ولاگ پورا بناؤں گا، وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے افریقن، بہت لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ سامان وغیرہ لینے، ہر کنٹری سے لوگ آئے ہوئے تھے سامان لینے، بہت رش تھا انڈیا، کیونکہ یہاں پہ میرے خیال میں سب سے بڑا انڈیا ہی بنایا ہوا تھا انہوں نے، کیونکہ بہت بڑی کنٹری ہے اور پیاری بھی ہے۔ پھر یار ہمیں یہ انکل ملے، اتنے فنی انکل تھے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، میں آپ کو دکھاتا ہوں سناتا ہوں یہ کیا کہہ رہے تھے۔ کتنا 15 کتنا 25 آئے گا بھائی۔ پھر ہم نے دیکھا یہاں پہ بنا ہوا تھا تاج محل سے میکسی قسم کا تھا، تاج محل کو بائے بائے کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے جاپان تو بالکل ایسا لگ رہا تھا باہر سے کہ اندر بالکل جاپان جیسا ہی ہوگا، اور واقعی میں بالکل ایسا ہی تھا جاپان کے لوگ پھر رہے تھے یہاں پہ، جاپان کی چیزیں تھی، ہر چیز جاپان جیسی تھی جیسے جاپان ہوتا ہے، مطلب آپ لوگ اگر جاپان جاؤ گے تو ایسا ہوگا۔ پھر یہ ایک اور کنٹری تھی، اس کا مجھے نام نہیں پتہ نہیں کیا نام تھا، لیکن میں نے اس کا نام امریکستان بنایا ہوا تھا، میرا کزن بھی ہنس رہا تھا۔ تو پھر یار ہم اندر آئے، یہ بھی بہت اچھی کنٹری تھی، مطلب یہ وہ والے تھے جو یار یہ والی ایسی ہیٹ پہنتے ہیں، یا وہ گھوڑوں پہ جو پھرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون ہوتے ہیں وہ تھے۔ تو یار پھر ہم نے ان کو دیکھا، ساری ان کی چیزیں دیکھی، ان کی بھی اچھی کنٹری تھی، لیکن یہ بہت چھوٹی بنائی ہوئی تھی پتہ نہیں کیوں۔ تو یار فائنلی اتنا گھومنے کے بعد جس کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گیا تھا، ہمارا پیارا پاکستان کو دیکھتے ہی اتنی یار خوشی ہوئی، کیونکہ بہت یاد آ رہا تھا پاکستان، تو میں نے سوچا یار پاکستان کے اندر تو پورا گھومنا ہے، پاکستان میں دیکھنا ہے کیا کیا بالکل ویسا پاکستان ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا اندر چلتے ہیں، کزن کو میں نے کہا کہ یار بہت یاد آ رہی ہے پاکستان کی، اندر چلتے ہیں جلدی۔ تو پھر ہم اندر گئے، اندر جاتے یار بالکل وہی لنڈے کی فیلنگ آ رہی تھی، سامنے پٹھان بھائی ایسے بکھیرا ہوا تھا لنڈے کی طرح، لوگ وہی والے لوگ سارے بالکل انہوں نے پاکستان والا بنایا تھا، اور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ چیزیں لینے کہ پاکستان کی ہم نے چیزیں لینی ہیں۔ ویسے یہ لنڈے والی جوتیاں لگی ہوئی تھی لڑکیوں کی، باہر رکھی ہوئی تھی چیزیں، کسی کنٹری میں باہر چیزیں نہیں تھی، مولوی صاحب کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہاں جی ہم پاکستان میں آ گئے ہیں۔ اور ویسے ہی جیسے لوگ وہاں پہ رانی بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا بیچنے کے لیے، ویسے ہی یہاں پہ بیٹھے تھے۔ انکل سے ہم نے حال لیا، سلام دعا کی، انکل پوچھ رہے تھے کہاں سے آئے ہو، ہم نے بتایا سارا کچھ، تو انکل نے دعائیں دی۔ پھر ہم آگے چل پڑے، آگے دیکھا ہر چیز بالکل پاکستان جیسا بنایا ہوا تھا انہوں نے، ہر چیز۔ تو یہ انکل تھے، انکل کہتے تھے یار یہاں بھی دکھاؤ ولاگ میں، بھائی لوگ آئیں دیکھیں۔ تو اتنا ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس کہ ٹھہریں، تو پھر ہم آگے گئے، میں نے کہا پورا وزٹ کرواتا ہوں آپ لوگوں کو سارا، یہ بالکل رانی بازار جیسا انہوں نے بنایا ہوا تھا۔
تو یہاں پہ امیاں نہیں نظر آ رہی تھی مجھے، امیاں جیسے ہوتی ہیں بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں، وہ والی امیوں والی فیلنگ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یار کہیں تو امیاں ڈھونڈنی پڑیں گی، لیکن یہاں پہ دیکھا تو امیاں بیٹھی تھی، لیکن مجھے یہ دیکھنا تھا یار کہ امیاں جیسے لے رہی ہوتی سامان، وہ والی فیلنگ آنی چاہیے، وہ میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ڈھونڈتے یار کہیں پہ ساری برقے والی عربیاں پھیر رہی تھی۔ اس انکل نے کہا یار میری بھی دکھاؤ دکان، تو میں نے انکل کی دکان دکھا دی۔ جس نے یہاں سامان لینا وہ لے لینا جو دبئی میں ہے، جس نے نہیں لینا وہ نہیں لینا، میرا کام تھا دکھانا، آپ لوگوں کو دکھا دیا۔ تو پھر ہم یار تھوڑا سا آگے گئے، آگے جاتے ہی فائنلی مجھے نظر آ گئی امی، آپ کو بلو سوٹ میں نظر آ رہی ہوں گی سامان لیتی ہوئی۔ تو باہر نکلتے ہی یار یہاں پہ میں نے دیکھا ریبک ڈانس ہو رہا تھا۔ تو یار آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا تو سبسکرائب کریں، اور ہاں آپ لوگوں کو اگر پورا اس کا ولاگ چاہیے پراپر تو کمنٹ کر دینا، میں وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا بنا کے، اور اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔